الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام سننے والوں، تمام چاہنے والوں، جہاں جہاں بھی میری آواز کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، حافظ محمد احسان نقشبندی کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر ناظرین، پیارے اسلام کی پیاری باتیں پروگرام میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی، جو ہر نبی نے اس دنیا میں اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد شکیل سعیدی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، آج کی اس بابرکت نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں تربیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دور کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے عظمت والدین کانفرنس اور شان والدین، تو ادب والدین، اس حوالہ سے یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ذمہ داری کس کی ہے؟ اولاد کی ذمہ داری ہے یا پھر والدین کی ذمہ داری؟ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ اولاد کی نہیں ہے، وہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ والدین کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو۔ سبحان اللہ، یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ بے شک بے شک۔ اس میں اس کی بیٹیاں، اس کے بچے، وہ سب اس کے اندر آتے ہیں، سب آتے ہیں، اس کی بیوی اس کے اندر آتی، تو یہ جو گھر والے ہیں، جی جی، یعنی یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ نماز کی پابندی وہ بندہ کرائے، ماں بھی کرائے بچوں کو اور باپ بھی کرائے، دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور فرمایا کہ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر خود بھی قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود لیٹے رہیں اور بچوں سے کہیں جی آپ جا کے نماز پڑھ کے آؤ، ان کو تاکید کرنی ہے، ایسا خود نہیں ہے۔ کرنا وہ کام۔ آپ جب خود اٹھیں گے نا، آپ وضو کریں گے، سنتے ہیں نوافل گھر پڑھیں گے، فرائض مساجد میں پڑھیں گے، تو آپ کے وہاں گھر سنتے ہیں نفل پڑھنے کی وجہ سے یہ ہوگا آپ کی بیوی بھی نماز پڑھے گی اور آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، بے شک، اور آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کو دیکھیں گے تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کئی گھروں کے اندر یہ منظر ہوتا بھی ہے، اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بچوں کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ وہ بھی اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بڑی پیاری نماز ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، بے شک، بالکل ابا ایسے ہی، جی اس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، اکثر دیکھا ہے یہ ایسے، معاملہ۔ تو وہ کتنا پیارا منظر ہوتا ہے نا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا وہ پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سجدہ فرما رہے ہیں، اور کبھی امام حسن آتے ہیں، کبھی امام حسین آتے ہیں اور کچھ پہ سوار ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کس انداز کے اندر، جن کے لیے سرکار رکوع لمبا فرما دیتے ہیں، سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری کن کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے نا، اسے نماز سکھاؤ، اس طرح سے آپ پاس کھڑا کرو، اسے گھر میں سکھاؤ، بیٹا رکوع ایسے ہوتا ہے، سجدہ ایسے ہوتا ہے، نماز اسے کہلواؤ، اسے سنو بار بار۔ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے ظاہری بات ہے پیسے تو لیتے ہیں، بیٹا آج تم سناؤ گے تو پھر پیسے ملیں گے، یہ چیز سنا دو یہ آپ کو چیز ملے گی، اس انداز میں پھر بچہ جو ہے وہ۔ اچھا، میں نا ایک چیز علامہ صاحب شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے
تو آپ پشت پر سوار ہو گئے. ہاں سوال تو حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. لمبا کر دیا. تو آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے ہے کہ جو بندہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی چھوٹا ہے، اس کو نہیں لے کے آنا، یہ شرارتیں کرتا ہے. اس کے حوالے سے بھی بتائیں. ہاں اس کے حوالے سے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایسا بچہ کہ جو بالکل چھوٹا ہے، جو شرارتیں کرنے والا ہے، اسے تو منع کیا گیا ہے کہ اسے مسجد کے اندر نہ لے کے آئیں. تقریباً کتنی سمجھدار ہو بچہ، دیکھیں یہ گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے 10 سال کے 12 سال کے ہوتے ہیں لیکن انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی، کسی بات کا نہیں پتا. لیکن ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں 6-7 سال کے بچے، بڑی تربیت ہوتی ہے ان کی، اور 9-10 سال کے حافظ قرآن بھی ہیں. ہاں اس انداز کے اندر، لیکن ان کو اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہی نہیں. لیکن وہ بچے دیکھیں، وہ ماں باپ کی تربیت ایسی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے، بلکہ یہاں جو مسجد میں بچے پڑھتے ہیں نا، ان میں سے ہیں چھوٹے بچے جو ہے نا، تو وہ آتے ہیں تو ان سے نا بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کے بیٹھنے کا انداز، وہ خاموشی سے بیٹھتے ہیں، نماز بڑی اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع. ہاں اس طرح. اس حوالے سے جو بالکل نہ سمجھ بچہ ہے نا، اس کو تو آپ نہ لائیں. جو بڑا سمجھدار بچہ ہے اس کو آپ ساتھ لائیں، ضرور لائیں. اسی طرح مسجد کے اندر بھی لے کے آئیں، قبرستان جائیں تو وہاں پر بھی ساتھ لے کے جائیں. اس لیے حضور نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر نہ پڑھے تو فضربو، فرمایا اس کو مارو اس کو، یعنی اسے سزا دو، یعنی اسے سختی کرو نماز کے حوالے سے تاکہ وہ پختہ ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے. اچھا یہ آیت کریمہ تھی، حدیث رسول تھی. ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو. ماں باپ کی ذمہ داری اس قدر، اور یاد رکھیں کہ اتنا روٹی کما کے دینا فرض نہیں ہے جتنی اس کی اہمیت ہے. تربیت کے حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے، کہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. عرب کا ایک شاعر تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تمہاری پیدائش کے بعد کے تو احسانات ہیں نا میرے تم پہ، لیکن تمہاری پیدائش سے پہلے کے بھی احسانات ہیں. وہ کہنے لگے کہ وہ کیسے؟ تو وہ شاعر کہنے لگا اپنے بچوں سے کہ میں نے تمہاری ماں کا جو انتخاب ہے نا وہ اچھا کیا، یعنی رشتے بڑے آتے رہے لیکن میں نے اس عورت کا انتخاب کیا کہ جو سیرت اور صورت کے لحاظ سے اچھی تھی. زیادہ میں نے سیرت کو دیکھا کہ کل کو یہ میرے بچوں کی ماں بنے گی، جب اس کا کردار اچھا ہے تو میرے بچوں کا کردار بھی اچھا ہوگا. یہاں سے ذمہ داری شروع ہوگی، اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا ان کو. ہاں اسی طرح اگر کوئی بیٹی والے ہیں تو وہ سب سے پہلے جس بچے کا انتخاب کرنا ہے تو وہ دیندار ہونا چاہیے. دیندار ہوگا تو عورت کی عزت کرے گا نا، اس کے سامنے قرآن پاک ہوگا، اس کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. اس کے بعد پھر اس کا اچھا نام رکھنا اور اس کو حلال رزق کھلانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر حلال رزق نہیں کھلائیں گے ان کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کتنا بدبخت آدمی ہے کہ جو حرام کما کے دوسروں کو دے جاتا ہے اور خود قبر میں جا کے لیٹ کے اس کی سزا بھگتا ہے. مطلب اس کو سزا ہوتی ہے نا. اب ایک بندہ خود کھا لیتا ہے، اس کو سزا ہو تو چلو اس نے خود کھایا ہے، کھانے والے اور ہیں، سزا بھگتنے والے اور ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو حلال رزق جو ہے وہ کھلانا چاہیے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے نیک اولاد ہوتی ہے، وہ فرما بردار بن جاتے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ صحیح معنوں میں عمل بھی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ بھی آپ اس پروگرام کے توسل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو قریب نہیں بٹھاتے. اب جب قریب نہیں بٹھاتے تو کوئی اور بٹھا لیتا ہے. بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہیں، ہاں اس میں آپ کا روب اور دبدبہ وہ ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچے جب کھانا کھائیں تو ان کے ساتھ آپ کھانا کھائیں، ان کو بتائیں، ان کو بیٹا ایسے لقمہ کھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. اور یہاں میں بات کروں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سبحان اللہ، جن کا بچپن حضور کی بارگاہ میں 10 سال گزرا. اور جب آپ بچپن میں تھے نا تو وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، تو آقا علیہ السلام تربیت فرماتے، بیٹا ایسے نہیں کھانا، ایسے کھانا، پانی ایسے نہیں پینا، ایسے. کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہے. تو اب جب بچوں کی تربیت کرنی ہے نا وہ سرکار کی سنت سمجھ کے کرنی ہے. تو اس پہ جیسے جیسے تربیت ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا ہے.
تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بعض اوقات علامہ صاحب میں ایک چیز شامل کرنا چاہوں گا کہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، مطلب 15 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے یا اپنی 18 سال سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں جو بعض ایسے مسائل ہیں وہ اپنے والدین سے شیئر نہیں کر پاتے، وہ ہچکچاتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ بعض ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مسائل کیا ہیں، وہ اپنے والدین سے نہیں شیئر کریں گے تو ظاہری سی بات ہے باہر بھی کسی بندے سے وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی بڑی پیاری بات ہے، اور میری کئی ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اچھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ اب اس میں کمی کیا ہے بھئی؟ کوئی ایسی دیکھیں، اسلام بتانے میں تو کوئی شرم نہیں نا ہے، وہ بتا دیے جائے اسلام کے مسائل کیا ہیں۔ درس نظامی کے اساتذہ جب پڑھاتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کلاس کے اندر ان کے سامنے بیٹے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کلاس کے اندر، تو وہاں پھر وہ استاد بھی ہوتے ہیں اور باپ بھی ہوتے ہیں، تو وہ سب کو سمجھاتے ہیں مسائل۔ چلو ایک باپ اس کو نہیں پتہ اتنے مسائل کا، تو کم از کم کسی عالم دین کا انتخاب کریں نا، اپنے کسی عالم دین کے پاس بٹھائیں نا۔ اب ایک بچہ ہے تو جہاں وہ دوسری دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو دینی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، لاہور کے اندر نا وہ اعتکاف پہ بچے بیٹھے تھے، کوئی ایف اے کا، کوئی بی اے کا، کوئی ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ 9-10 دن تھے میرے پاس، روزانہ کلاس ہوتی تھی عشاء کے بعد، تو پھر ان نوجوانوں سے ایک مسائل ڈسکس ہوتے تھے نا، تو وہ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، مینسز کے بارے میں، تو اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بھی قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھئی قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک کے اندر ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، یہ طہارت کے مسائل ہیں، تو یہ بہت ضروری ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین کو بھی اس بات کا نہیں پتہ۔ ہاں، اس میں اب یہ ضروری ہے، یہ ماں باپ کے لیے کہ اپنے جو اگر بیٹا ہے تو کسی عالم دین کے پاس بٹھائیں تاکہ اسے طہارت کا۔ اب بعد کا بچے ایسے ہوتے ہیں کہ غسل فرض ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں۔ مطلب وہ کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، احتلام ہوا ہے، اب وہ ظاہری بات ہے شرماتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، اسی طرح وہ اپنے کپڑے پھینک دیتے ہیں۔ اب وہی کپڑے جو ہے وہ اٹھا کے وہ واشنگ مشین کے اندر پھینکے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ایک میلا کپڑا ہوتا ہے، میلا پلیت نہیں ہوتا۔ اب وہ کپڑا پلیت ہے، جب اس میں ڈالا جائے گا تو وہ پانی کے اندر سب کو پلیت کرے گا، سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اسے 3 بار اچھے طریقے سے نچوڑ کے دھو نہ لیا جائے اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نوجوانوں کے لیے یہ مسائل سیکھنا ضروری ہیں، جو کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے۔ ایسے دیکھیں نا جہاں ٹیوشن رکھی جاتی ہے 6-6 8-8 10 ہزار اسکول کے لیے، تو وہاں قرآن پاک کے لیے بھی ایک عالم دین کا انتخاب کر لیں، یا اپنے بچوں کو وہاں پہ ان کے پاس بٹھائیں، تو یا کسی عالم دین کو گھر بلائیں اور ان کو کہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو جو طہارت کے مسائل ہیں، جو ضروری مسائل ہیں فرض علوم میں سے، وہ ان کو جو ہے وہ سکھا دیے جائیں۔ اگر بیٹی ہے تو وہ ماں کی ڈیوٹی ہے وہ خود پڑھائے، اور کتابیں مل جاتی ہیں، وہ کتابیں جو ہے وہ اس اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ پڑھے، یا کوئی ایسی مبلغہ ہے، ٹھیک ہے، ان سے رابطہ کیا جائے، ان کے پاس بیٹھ کے وہ پڑھا جائے، اور جو طہارت کے مسائل ہیں، جو بھی دیگر مسائل ہیں ضروری وہ سیکھے جائیں۔